آج کا جو ہمارا درس ہے سورۃ النساء آیت نمبر 58 یہاں سے ہمارا درس ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ آیت نمبر 58 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کر دو، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو، ان تحکموا بالعدل، تو پھر عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، ان اللہ نعما یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں کتنی ہی خوبصورت نصیحت فرما رہا ہے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس کے بارے میں مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے تفسیر کے اندر کہ یہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں، بڑی آیات، عظیم آیات، جو اپنے اندر حکم کے حوالے سے عظمت رکھتی ہیں، یعنی کہ مختصر کلام کے اندر بہت وسیع معنی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ قرآن کی کچھ ایسی آیات ہیں، ان آیات میں یہ ایک بڑی آیت ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، جس کی امانت ہے اس کو لوٹا دیا جائے۔ اس سے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس اگر کسی نے پیسے رکھوائے ہوں تو ہم اس کو جب اس کا وقت آ جائے تو اس کو واپس کر دیں، یہی آتا ہے ہمارے ذہن میں۔ یا کوئی چیز رکھوائی ہو ہمارے پاس امانتاً، جب وہ ہم سے مانگے طلب کرے تو ہم اس کو وہ چیز واپس جیسی ہے ویسی کی ویسی اس کو لوٹا دیں۔ امانت کا ہمارے ذہن میں تصور یہی ہے صرف، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے پہلو ہیں جہاں پر یہ رول اپلائی ہوتا ہے کہ امانت جن کی ہے ان کو لوٹا دی جائے۔ اس حوالے سے ہمیں قرآن مجید اور احادیث رسول سے بہت رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، پس اگر تم میں سے ہر ایک کو دوسرے پر اعتبار ہو تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کی امانت ادا کر دے اور اللہ سے ڈرے جو کہ اس کا رب ہے۔ اور سورۃ الانفال میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو۔ اور ایک جگہ پر مومنین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کہ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، یعنی ان کا خیال رکھتے ہیں۔ وعدے کی پاسداری بھی امانت کے اندر آتی ہے۔ اب احادیث مبارکہ سنیں اور اس میں آپ کے ذہن میں بہت سے نئے پہلو امانت کے نکل کر سامنے آئیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا چاہیے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ امانت کو ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جب کوئی کسی منصب کے لیے اہل نہ ہو اور اس کو وہ منصب سپرد کر دیا جائے تو یہ بھی امانت میں خیانت کرنا ہے۔ ایک شخص ایک منصب کا، ایک پوسٹ کا مستحق نہیں ہے اور اس کو سفارش کے ذریعے یا تعلقات کی وجہ سے اس پوسٹ پر بٹھا دیا جائے تو جو بٹھا رہا ہے وہ دراصل امانت میں کیا کر رہا ہے؟ خیانت کر رہا ہے۔ اسی طرح سے سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس امانت رکھے، جو تمہارے پاس امانت رکھے اس کی امانت ادا کر دو، اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ یعنی کہ نیکی کا بدلہ تو نیکی سے دینا ہے، لیکن برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے سنن ابو داؤد کی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجالس کی گفتگو امانت ہوتی ہے، ماں سوا اس کے کہ کسی کا ناجائز خون بہانا ہو یا کسی کی آبرو ریزی کرنی ہو یا کسی کا مال ناحق طریقے سے حاصل کرنا ہو۔
یعنی اگر ایسی بات ہو تو اس کے صاحب حق کو اطلاع کر دینا چاہیے. یعنی کہ ایک مجلس ہے, 10-15 لوگ بیٹھے ہیں, کوئی بات چیت کر رہے ہیں, تو وہاں جو بات چیت کی جا رہی ہے وہ بات چیت ان لوگوں کے درمیان امانت ہوتی ہے. اگر اس کے اندر ریسٹرکشن لگا دی گئی ہو کہ یہ بات باہر نہ بیان کی جائے, تو پھر اگر کوئی شخص وہ باہر بیان کرے گا وہ بات, اندر کی بات, تو وہ خیانت کے زمرے میں آئے گا. لیکن اس کے اندر کچھ استثناء نبی پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہو, کسی کی عزت لوٹنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہو, یا کسی کا مال ناحق کھانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہوں بیٹھے ہوئے, تو ان میں جو صاحب حق ہو تو چاہیے کہ اس کو جا کر بتا دے کہ تمہارے خلاف یہ سازش کی جا رہی ہے. یہ اس بات سے مستثنا, یہ خیانت کے زمرے میں نہیں آئے گا, بلکہ یہ تو اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کے زمرے میں آئے گا. اچھا, تو یہ مختلف پہلو ہیں جو کہ جس پر امانت اور خیانت کا اطلاق ہوتا ہے. اب مختلف لحاظ ہیں, مختلف اعتبارات ہیں. مثال کے طور پر ایک اعتبار یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ, مخلوق کا, انسان کا اپنے رب کے ساتھ امانت کا کیا تصور ہے, اس کی کچھ میں مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ امانت کا معاملہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکام بجا لائے, جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر عمل کرے. اگر اللہ کے دیے حکم پر عمل نہیں کرتا تو دراصل وہ خیانت کر رہا ہے, خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے. جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہر چیز میں امانت داری ہے. وضو میں, اب کسی کا وضو ہے یا ٹوٹ گیا یہ اسی کو پتہ ہے, اس کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں پتہ. ساتھ بیٹھے بندے کو بھی نہیں پتہ کہ اس شخص کا وضو ہے یا ٹوٹ گیا. نماز کا وقت ہوگا تو اس نے وضو کر کے نماز پڑھنی ہے اور اس بات کا فیصلہ خود ہی کرنا ہے. یہ اللہ اور اس کے درمیان ہے, یہ امانت کا معاملہ ہے. اگر وہ جانتے بوجھتے بغیر وضو کے نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. جنابت میں رات کے ٹائم کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کسی دوسرے تیسرے پارٹی کو کیا پتا, یہ تو اللہ اور اس بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. نماز میں کوئی غلطی کرتے ہیں, جہاں پر جو چیز پڑھنی تھی وہ نہ پڑھی, جہاں پر جو چیز نہیں پڑھنی تھی وہ پڑھ لی, کسی کو کیا پتا, خاموشی سے نماز پڑھ رہا ہے ہر بندہ. تو یہ کیا ہے, اللہ اور بندے کے درمیان کیا ہے, امانت کا معاملہ ہے. زکوٰۃ میں میرے پاس کتنا مال ہے, کتنا روپیہ پیسہ ہے, یہ تو میں ہی جانتا ہوں, اور مجھے پتہ ہے کہ اس کی کتنی زکوٰۃ بنتی ہے, کسی دوسرے کو تو نہیں پتہ. تو یہ بھی اللہ اور بندے کے درمیان کا امانت کا معاملہ ہے. روزے میں یہ بہت بڑی مثال ہے کہ انسان جو ہے تنہائی کے عالم میں کچھ کھا پی لے روزے کی حالت میں تو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا, لیکن یہ اللہ اور بندے کے درمیان کیا ہوتا ہے, امانت کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس نے اللہ سے وعدہ کر کے ایک چیز کا عہد کیا ہے کہ میں صبح سے شام تک اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہوں گا. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں شرمگاہ پیدا کی اور فرمایا کہ میں اس امانت کو تمہارے پاس چھپا کر رکھ رہا ہوں, اس کی حفاظت کرنا اور اس کا حق ادا کرنا. زبان کی امانت یہ ہے کہ اس کو جھوٹ, چغلی, غیبت, کفر, بدعت, ان چیزوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچا کے رکھنا. آنکھ کی امانت یہ ہے کہ اس سے حرام چیز کی طرف نہ دیکھے. کان کی امانت یہ ہے کہ اس سے موسیقی, فحش باتیں, جھوٹ, بدگمانی, بدگوئی نہ سنیں, نہ دین اور خدا اور رسول کے خلاف باتیں سنیں. ہاتھوں کی امانت یہ ہے کہ ان سے چوری, ڈاکہ, قتل, ظلم, کوئی ناجائز کام نہ کرے. منہ کی امانت یہ ہے کہ اس میں لقمہ حرام نہ ڈالے. پیروں کی امانت یہ ہے کہ جہاں جانے سے اللہ نے منع کیا ہے وہاں نہ جائے. اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو ایک آیت مبارکہ میں سورۃ الاحزاب کی ذکر فرمایا ہے, انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا, کہ ہم نے آسمانوں, زمینوں, پہاڑوں پر اپنی امانت کو پیش کیا, انہوں نے اس امانت میں خیانت کرنے سے انکار کیا اور اس میں خیانت کرنے سے ڈر گئے, اور انسان نے اس میں خیانت کی, بے شک وہ ظالم اور جاہل ہے. یعنی کہ جو امانت اللہ نے دوسری مخلوقات کو دی ہیں وہ اپنے رب کی اس امانت میں خیانت نہیں کرتی. ایک انسان ہی ایسی مخلوق ہے جو کہ اس میں خیانت کرتی ہے. اچھا, یہ تو اللہ اور بندے کے درمیان امانت اور خیانت کا معاملہ ہو گیا. انسانوں کے ساتھ بھی بہت سے معاملات میں امانت اور خیانت کا اعتبار ہوتا ہے. اس کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک تو وہی ہے جو بہت عام فہم ہے کہ کوئی شخص کسی کے پاس کوئی روپیہ, کوئی چیز امانت کے طور پہ رکھوائے تو اسے چاہیے کہ جب وہ مانگے تو ویسی کی ویسی اسے واپس کر دے, اگر نہیں کرے گا تو پھر خیانت کا مرتکب ہوگا. ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی خیانت ہے. ایک شخص روپیہ دے رہا ہے, 100 روپے دے رہا ہے, 100 روپے کی جتنی چیز بنتی ہے اتنی اس کو دے, اگر اس میں کمی کریں گے تو کیا ہوگا, یہ خیانت ہوگی. اسی طرح سے
بیوی کے لیے ہدایت ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے، اور جس شخص کا گھر میں آنا شوہر کو ناپسند ہو اس کو نہ آنے دے۔ اگر ایسا کرے گی تو کیا ہوگی؟ خیانت کی مرتکب ہوگی۔ ذخیرہ اندوزی کرنا، بلیک مارکیٹنگ کرنا، نقلی دوائیں بنا کر لوگوں کی جانوں سے کھیلنا، یہ بھی خیانت کے زمرے میں۔ کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کرنا، اسمگلنگ کر کے ٹیکس بچانا، یہ بھی خیانت ہے۔ اب ایک گورنمنٹ کا رول ہے، جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں وہاں کے قوانین کا لحاظ کرنا بھی اسلامی لحاظ سے واجب ہوتا ہے۔ اب گورنمنٹ نے ایک رول بنایا ہے کہ جو بھی چیز باہر ملک سے پاکستان میں لائی جائے گی اس پر اتنا ٹیکس ادا کرنا ہے۔ اگر اس چیز کو، اس مال کو کسی ایسے ذریعے سے پاکستان میں لایا جائے جس کا گورنمنٹ کو خبر ہی نہ ہو، جس کو اسمگلنگ کہتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی خیانت ہے۔ ایسی چیزوں کی خرید و فروخت کرنا یا تیار کرنا جو کہ مضر صحت ہوں انسانوں کے لیے، جس میں نقصان ہو، تو یہ بھی کیا ہے؟ امانت میں خیانت ہے۔ رشوت لینا، سفارش کروانا، ظاہر سی بات جب آپ سفارش کریں گے جس کا حق ہوگا اس کا حق تلف ہو جائے گا، اور جس کا حق نہیں ہوگا اس کو وہ جگہ مل جائے گی، تو یہ بھی امانت میں بہت بڑی خیانت ہے۔ ووٹ غلط شخص کو دینا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ ووٹ بھی ایک امانت ہے، نااہل کو ووٹ دینا۔ اس حوالے سے امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں ایک بہت بڑی روایت نقل کی ہے، جس میں آپ کو واضح ہوگا کہ ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان امانت اور خیانت کا کون کون سا پہلو ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور ہر شخص سے اس کے ماتحت افراد کے متعلق سوال ہوگا۔ حاکم نگہبان ہے، اس سے اپنی عوام کے متعلق سوال پوچھا جائے گا۔ مرد اپنے اہل خانہ کا نگہبان ہے، اس سے اس کے اہل خانہ کے متعلق سوال پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگہبان ہے، اس سے امور خانہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نوکر اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ایک شخص اپنے باپ کے مال کا نگہبان ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور تم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی چیز کا نگہبان ہے، اور اس سے اس چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی آدمی کو کسی جماعت کا امیر بنایا، حالانکہ اس کی جماعت میں اس سے زیادہ اللہ کا فرما بردار بندہ تھا، تو بنانے والے نے اللہ، اس کے رسول اور جماعت مسلمین سے خیانت کی۔ جو شخص اہل نہیں ہو اس کو اس منصب پہ فائز کرنا، یہ بھی امانت میں خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ایک مختصر سا جملہ فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اس کے اندر کتنے پہلو ہیں؟